وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1155 آیت نمبر 63 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا شیطان ہمارا سرپرست ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے، تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 63. تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی من قبلک، آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں میں رسول بھیجا. فزین لہم الشیطان اعمالہم، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما کر دکھائے. فہو ولیہم اليوم، اور وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. سامعین کرام، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور 100% جو ہے ہمارے حالات کے مطابق ہے. اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہوں نے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے کے زندگی گزار رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھا، اور اگر سمجھا بھی تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور قبول اگر کر بھی لیا تو عمل کرنے سے انکار کر دیا. یہ تینوں کیٹیگریز ہیں. تو ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کی دعوت سے عملاً، قولاً یا عملاً انکار کر دیا، ظاہر کو منزل بنا لیا، ظاہر کے لیے اپنا جینا مرنا وقف کر دیا، آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی اور دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے. تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں. اب آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کو ان کے اعمال اچھے کر دے، خوشنما کر کے دکھا دیے. دیکھیں، جب بھی حق پیش ہوتا ہے تو حق سے انکار کرنے کا پہلا مرحلہ انسان پر ذرا دشوار ہوتا ہے،
وہ اس کا یعنی سوچتا ہے، اور پھر جب یہ دنیاوی مفادات اس پر غالب آ جاتے ہیں تو وہ حق سے انکار بھی کر دیتا ہے، اور پھر ایک روش اپنا لیتا ہے، انکار کی ایک روش اپنا لیتا ہے۔ اب یہاں جہاں تک تعلق ہے کہ شیطان کس طریقے سے اعمال اچھے کر دکھا دیتا ہے، تو دیکھیں یہ ایک قسم کا یعنی وہ یوز ٹو ہو جانا، ہم جسے کہتے ہیں نا انگلش میں، آموختہ ہو جاتے ہیں، آپ ایک کام کے آموختہ ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، گندگی میں جانا یا گندگی میں کام کرنا، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ہاں اور باہر بھی ایسی انڈر گراؤنڈ لائنیں ہیں پانی کی، گندے پانی کی لائنیں ہیں، اور بڑی بڑی لائنیں ہوتی ہیں، میں جہاں تک مطالعہ کرتا ہوں اور بڑے شہروں میں بھی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات اس گندے پانی کی لائنیں جو ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں، تو ان کو کچھ خاص لباس دیتے ہیں، وہ یعنی ایسے ورکرز ہوتے ہیں جو ان بڑے نالوں میں جا کے وہ گندے پانی میں غوطہ لگا کے وہ جو رکاوٹ ہے وہ دور کرتے ہیں، یا پلاسٹک کے بیگز ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں۔ لاہور میں بھی ہیں، ہمارے کراچی میں بھی ہیں گندے گندے نالے۔ آپ اپنا گٹر جب صاف کراتے ہیں گھر کا تو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، اور وہ بڑے مزے سے جو ہے آپ سے چائے پانی بھی منگواتے ہیں، اور وہ گندگی بالٹی میں اٹھا کے گٹر صاف کر دیتے ہیں آپ کا، اور ان کے لیے کام مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ آموختہ ہو جاتے ہیں اس کام کے۔ پہلے جب یہ لیٹرین کا سسٹم نہیں تھا تو ہمارے یہاں بھنگے ہوتے تھے، مجھے خود یاد ہے، یہ کوئی 60s کی بات ہے، گھروں میں کھڈیاں ہوتی تھیں، وہاں یعنی بیت الخلاء، اور پھر یہ فلیش سسٹم تو تھا نہیں، گٹر وغیرہ یہ بعد میں بنے، تو بھنگے ہوتے تھے، ہمارے گھر میں بھی آتا تھا، تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو گندگی گھروں سے گندگی سمیٹ کے وہ کہیں ٹھکانے، یعنی روز آتا تھا وہ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ گندگی کو کرنا، وہ ظاہر ہے کہ ہماری طرح کا انسان تھا، لیکن وہ آموختہ ہو جاتے تھے، اور وہ کام ان کے بچے بھی پھر بھنگی کے بچے بھنگی بنتے تھے۔ آج کل تو خیر وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے، تو لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گندگی میں آپ پڑ جائیں، آہستہ آہستہ وہ گندگی آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے، یا اس سے آپ آموختہ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں صرف بات کر رہا ہوں زین لہم الشیطان اعمالہم، کس طرح، تو آپ خود ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک غلط روش اپنا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں عرض کروں، مسلمان کے لیے داڑھی منڈوانا گناہ ہے، لیکن اکثریت ہمارے لوگوں کی داڑھی منڈواتی ہے، اور آہستہ آہستہ بس پہلا کام اٹھ کے ان کا یہی ہوتا ہے کہ داڑھی کو مونڈنا ہے۔ اب وہ آموختہ ہو جاتے ہیں، اور جو داڑھی والے ہیں ان داڑھی منڈوں کو داڑھی والے کچھ اچھے نہیں لگتے، یعنی بعض لوگ جو ہیں ان کو اچھے نہیں لگتے، اور ایسے آپ کو روحانیت والے بھی مل جائیں گے، یوٹیوب پہ بھی ہیں، اور ویسے بڑے عالمی روحانیت والے ہیں، وہ داڑھی منڈاتے ہیں، تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ داڑھی کیوں منڈوا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ میری بس کمزوری ہے۔ میں نے خود سنا ہے ان کی زبانی، تو ایسے میں نے پیران اور مرشد بھی دیکھے ہیں جو داڑھی منڈواتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی کیا سٹیٹس ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن میں ویسی ایک بات کروں، ایک غلط کام کہ آپ عادی ہو جائیں اور اس پر آپ اصرار کرنے لگیں تو وہ کام آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ دوسری مثال دوں، ایک آدمی جو ہے بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے، تو اس کا وہ پھر عادی ہو جاتا ہے، قسم ہر بات پہ قسم کھاتا ہے۔ یا ایک تکیہ کلام انسان بنا لیتا ہے، بعض اوقات ایک خاص جملہ تکیہ کلام بن جاتا ہے بعض لوگوں کا، اب وہ چاہتے یا نہ چاہتے وہ تکیہ کلام جو ہے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں بعض باتیں ہو سکتا ہے میرے بھی کوئی تکیہ کلام ہو، لیکن مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ کو معلوم ہوگا،
آپ نوٹ کرتے ہوں گے. تو خیر مطلب یہ پھر یہ حالت ہوتی ہے. ایک تکیہ، یہ دیکھیں میں بات سمجھانے کی کوشش کروں. آپ کا ایک تکیہ کلام آپ نے ایک بنا لیا، 1 دن 2 دن اس کے عادی بن گئے، بس پھر وہ جانتے بوجھتے بھی یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی بس آپ وہ کام کرتے ہیں، وہ تکیہ کلام آپ کا ہوتا ہے. یہ میں نے مختلف کیٹیگریز آپ کو بیان کی. اچھا، تو یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے یعنی یہ معاشرے میں. مثال کے طور پہ حکمران طبقہ ہے، اپوزیشن ہے، آج کا جو جمہوریت کا نظام چل رہا ہے وہ اپوزیشن والے لازماً حکمران اقتدار والے طبقے کی مخالفت کریں گے، ان کے اچھے کاموں کو سراہیں گے نہیں، اور ان کے اچھے کاموں میں بھی نکتہ چینی کریں گے. یہ اپوزیشن کا کام ہے. آج ہمارے جو ہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، ہو سکتا ہے پھر بنے یا نہ بنے، بہرحال میں آج کی بات کر رہا ہوں. ویسے عمران خان میرا کوئی خاص وہ نہیں ہے، یعنی ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن اس کی آپ دیکھ لیں کہ وہ جب انتخابات ہو گئے 2013 کے، تو 2018 تک وہ حکومت کی مخالفت کرتے رہے اور ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے رہے، اور وہی بعض کلپ جو ہے آج جو سناتے رہتے ہیں تو وہ ان کے خلاف وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ کام ایسا ہوتا ہے. اب مطلب اپوزیشن کو اپنی اپوزیشن اچھی لگتی ہے، اور یہ ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یا اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا میں اس کو مزید آگے بڑھاؤں اس مثال کو، گھر میں جو بیٹھے ہیں 2 میاں بیوی، ان کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، لیکن بیگم کا اور میاں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے ہر آدمی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اور اپنے مزاج کے سب لوگ اپنے مزاج کے تابع ہوتے ہیں. اب بیگم صاحبہ کا جو مزاج ہے وہ اس مزاج سے مجبور ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ وہ باقاعدہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب مطلب ان کو معلوم ہے کر بھی رہی ہیں، لیکن مزاج سے مجبور ہیں. اب مزاج کا جو بھی ہے وہ اگرچہ شریعت کے خلاف بھی ہو مزاج، لیکن بیگم صاحبہ مجبور ہیں، اور ان کے میاں بھی مجبور ہیں کہ وہ مزاج، وہ بعض اوقات والد اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں یا بیگم کو، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے نا، بیگم تمہیں میرا مزاج نہیں معلوم، یا بچوں کو باپ کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو میرا مزاج. مزاج کی میں بات، اب مزاج جو ہے اس سے انسان آموختہ ہو جاتا ہے. اب پیغمبر جب آتا ہے، تھوڑی سی توجہ سامنے، میں حقیقت کی طرف جا رہا ہوں. پیغمبر آتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں یہ دنیا تو دراصل ایک امتحان ہے، تم تو دنیا کے چکر میں پڑ گئے ہو، دنیا تو منزل نہیں ہے، تم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اور ایسا کرنا تو یعنی تم پہ بہت بڑا عذاب آ جائے گا. دنیا میں بھی تم کوئی خوشی کی زندگی نہیں گزار سکو گے. تم ایسا کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے لیے جینا سیکھ لو، اللہ کے لیے جیو. اور اللہ کے لیے جینا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے جیو. اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے، جو ہدایات ہیں، ان کی اتباع کرو. میں تمہارے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، مجھے فالو کرو، اور اپنی آخرت سنوارو، دنیا میں آخرت بگاڑو نہیں. اور پیغمبر یہ بھی کہتا ہے لوگوں سے کہ تم اپنی آخرت بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو، کیونکہ تم سب واپس لوٹ کے جاؤ گے رب کے پاس. تو قوم جو ہے وہ پیغمبر کو جھٹلا دیتی ہے، قسم قسم کے الزامات کہ تم کیسے رسول ہو، تم تو رسول ہو نہیں سکتے، تم تو کھانا کھاتے پیتے ہو، تمہاری بیویاں ہیں، بچے ہیں، اور بازاروں میں تم جاتے ہو، تم تو ہمیں کچھ ساحر سے لگ رہے ہو. تم یہ جو بات، اب یہ باتیں جو ہیں وہ پیغمبر دلائل سے کرتا ہے. تھوڑی توجہ سامنے، پیغمبر یہ دعوت دلائل سے دیتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھو. قرآن یہ آپ کو پتہ ہے دلائل سے یہ بات ہوتی ہے، دعوت دلائل سے ہوتی ہے. تو دلائل پر سوچنے کی بجائے قوم ان کو جھٹلا دیتی ہے. کیوں جھٹلاتی ہے؟
پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیتی ہے۔ کیوں جھٹلاتی ہے؟ کہ لوگ اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا مقصد زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر کی دعوت تو یہی ہے، اللہ کی طرف، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو لیکن ہم وہ دعوت ہم قبول نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کہ ہم آلریڈی دنیا کے دھوکے میں پڑ چکے ہیں اور جھوٹ کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ کہ دنیا اصل ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ کہ دنیا کی کامیابی اصل ہے۔ یہ جھوٹ ہے، ہم نے اس کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیں اور اس کے رسول کو جھٹلائیں تو پھر آپ کو اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے۔ آج دیکھ لیں، یہ زین لہم الشیطان اعمالہم کی بات کرو، آج بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہیں اپنے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، جو بھی انداز ہے، جو بھی روش ہے ان کی، اس پر وہ مطمئن ہے۔ اور ہر ایک، یہ بات میں ذرا سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، آج ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ دیکھیں، ہم تو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے حکم کو بھی خاطر میں نہیں لانے کے لیے تیار، رسول کی دعوت ماننے کے لیے بھی ہم نہیں تیار۔ کیونکہ ہر شخص، دیکھیں، پیغمبر کی دعوت تو واضح ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہمارے پیغمبر کی بھی یہی دعوت ہے، تمام پیغمبروں کی یہی دعوت کہ بھئی اللہ کو منزل بنا لو اور طاغوت کی پیروی نہ کرو۔ لیکن ہم تو طاغوت کے پیروکار ہیں، تو ہم پیغمبر کی بات سننے کے لیے، ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے آج۔ کیوں؟ کہ ہماری منزل تو دنیا ہے اور دنیا ہی کی طرف ہم نے رخ پھیر لیا ہے، یہ رخ ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ تو جب یعنی جو غلط بات ہے اس کو آپ صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ اصل دنیا ہے، تو پھر یہ کام، یہ سوچ آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ اچھی لگنے لگتی ہے۔ آج دیکھ لیں، ہم صبح نکلتے ہیں گھر سے، جو بھی ہے، ڈاکٹر نکل رہا ہے، فوجی نکل رہا ہے، جو بھی نکل رہا ہے، دکاندار نکل رہا ہے، ریڑھی والا نکل رہا ہے، دنیا کے خیال میں یہ لوگ نکلتے ہیں، سارا دن دنیا کے خیال میں واپس آ جاتے ہیں، پھر دنیا کے خیال میں یہ گھر واپس آتے ہیں، رات بھی یہ دنیا کے خیال میں گزارتے ہیں۔ ہم لوگ، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے ایک ریڑھی والا ہے، دنیا کے خیال میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ ساری زندگی ہمارے دنیا کے خیال میں گزر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس معاملے میں ایک آیت آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی، کیا ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا گمان یہ ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ مثال 100% ہم پہ فٹ آتی ہے۔ یہ آیت جو ہے، جو میں نے ابھی آپ کو، سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون لوگ ہیں؟ جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری کوشش دنیا کے لیے نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری تو ساری زندگی تو اللہ کے لیے گزر گئی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ دنیا کے خیال میں ہم بڑے ہوتے ہیں، دنیا ہی کے خیال میں ہم اپنی زندگی کی راہیں متعین کرتے ہیں، اور پھر انہی راہوں پر چلتے 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 جان دے دیتے ہیں۔ آپ کی مرد اور خواتین کی الگ باتیں، مثال کے طور پہ خاتون ہے، FA تک پڑھ لیا یا کوئی ڈگری لے لی اور جو بھی ہوا، تو شادی کے بعد جو ہے وہ گھر بیٹھ گئی مثال کے طور پہ، یا کام بھی کرنے لگی، اب ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہو گئی،
تو وہ دن میں اسپتال چلی گئی، ڈیوٹی کری، رات آئی، شوہر بچوں کے ساتھ وقت گزارا، پھر ڈیوٹی پہ چلی گئی۔ اسی میں جو ہے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے اس لیڈی ڈاکٹر کے۔ دنیا ہی کے خیالات میں، مختصر میں بات کروں، دنیا ہی کے خیالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اسی میں ہم جان دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے سامنے کرام۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، قرآن کا لفظی ترجمہ ہے، میں تشریحات نہیں کر رہا کہ بھئی یہ اپنے معنی بدل لیے، اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ دیکھ۔ سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کا رخ دنیا کی طرف ہے اور جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ خیال کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا رب کے احکامات سے اور اس کی ملاقات سے، تو ان کے جو بظاہر نیک اعمال ہیں میں ان کو ضائع کر دوں گا، اور قیامت کے دن ان کا ترازو میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ تو یہ دیکھیں آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 63 سورہ نحل، یہ تو ساری کی ساری ہمارے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، لوگوں نے ان کو جھٹلایا، رسول کی دعوت کو نہ مانا اور دنیا ہی کے لیے اپنی زندگی خاص کر دی، رسول کی مخالفت، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار دی، تو اور ان کو ان کے اعمال اچھے لگنے لگے، اعمال اچھے لگنے لگے، تو فہو ولیہم اليوم، آج بھی جو بھی پیغمبر کی دعوت کو ٹھکراتا ہے تو شیطان اس کا سرپرست بن جاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا ایک اور آیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں آیت ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ذرا غور سے سنیں، کچھ اور کام کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت توڑ دیں، وہ پھر بعد میں قضا کر لیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، یعنی اچھا نہیں، من یعش عن ذکر الرحمن، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ ایک شیطان، لفظی ترجمہ، شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب یہ شیطان اس کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں۔ یہ آیت ہے، یعنی کیا مطلب اس کا؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نہ کسی پر شیطان مسلط کرتا ہے اور نہ یہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ٹھنڈے کمرے میں ہیں، گرمی کا موسم ہے، آپ ایک ٹھنڈے کمرے میں ہیں اور اے سی چل رہا ہے، دوسرے کمرے میں جائیں گے آپ جو گرم ہے، شدید گرمی ہے اس میں، اور آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں اس کمرے سے وہاں جاتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ گرم ماحول میں آ جائیں گے، آپ کو پھر گرمی لگنے لگے گی، شدید گرمی ہے۔ تو یہ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ غیر مرئی طاقتوں نے، آپ نے خود فیصلہ کیا کہ بھئی میں نے ٹھنڈے کمرے سے گرم کمرے میں جانا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اور وہ رحمت اور لعنت یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ جو انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے وہ اب اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں بھی شیطان کا تذکرہ ہے، وہ جو آیت میں نے پیش کی تو اس میں بھی، تو ٹھیک ہے شیطان تو ہمارے اندر ہے،
لیکن اصل فیصلہ تو ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا زور نہیں چلتا ہے انسان پر۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں، انسان ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو گمراہ ہو جائے، اپنی مرضی سے گمراہ ہو جائے، پھر تم اس کے ساتھی بن جانا۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں، اگر حق سے، یہ بات ذرا قابل توجہ ہے، آخری بات میں کر رہا ہوں، اگر حق سے آپ نے منہ موڑ لیا تو اب ضروری طاغوتی قوتیں آپ کو اچھی لگنے لگیں گی، برا ماحول آپ کو اچھا لگنے لگے گا۔ میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، برا ماحول، برے کام وہ آپ کو اچھے لگنے لگیں گے، آپ چاہیں گے۔ نفس تو آپ کے ساتھ ہے، نفس امارہ کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا، اس پر قابو نہ پایا، نہ چاہا کہ بھئی یہ قابو میں آ جائے، تو پھر نفس امارہ آپ کو باتیں سجاتا رہے گا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ خود سب معلوم ہے، آپ پڑے ہوئے ہیں، ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس فتنے میں، برے کاموں کے فتنے میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ نیکی کی راہ کو آپ نے مسترد کر دیا اپنے عقل سے، فہم سے، سوچ سے، اور آپ نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا۔ جھوٹ کیا ہے؟ کہ دنیا اصل ہے، اس کو آپ نے سچ سمجھ لیا، پھر دنیا کے پیچھے پڑ گئے، تو ظاہر ہے کہ پھر خود ہی شیطانی قوتیں، شیطان فزین، پھر وہ آپ کو اچھی لگنے لگیں گی۔ اب دیکھیں، ایک نسواری ہے تو اس کو دوسرے نسواری کا ساتھ اچھا لگتا ہے کہ بھئی جب بھی مجھے نسوار کی ضرورت ہوگی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مجھے مل جائے گی، میرے پاس ختم ہوگی تو اس سے مل جائے گی۔ تو آپ کو وہ بری صحبتیں، برے کام، برا ماحول، وہ پھر اچھا لگنے لگتا ہے قدرتاً۔ جیسے کہ میں نے آپ کو گرم اور سرد کمرے کی مثال دی، آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہ سرد ماحول میں میں نے گرمی میں جانا ہے، تو پھر آپ کو گرمی لگے گی۔ تو لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ یعنی طاغوتی قوتیں اب آپ کے ساتھ ہو گئیں، وہ آپ کو اچھی لگنے لگیں اور ان کے کہنے کے مطابق آپ چل رہے ہیں۔ شیطان یا شیطانی قوتیں یا طاغوت یا طاغوتی قوتیں، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اس میں اس کو آپ دیکھ لیے گا۔ لیکن انجام کیا ہے آپ کا؟ آپ کا انجام جو ہے درناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دیکھیں، یہ اچھا اور برا راستہ اختیار کرنے کا، اچھا اور برا راستہ کی انتخاب کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے شکریہ کی روش اپنا لے، یا جس کا جی چاہے نا شکری کا راستہ اپنا لے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، بہت بڑا اہم بات ہے، یہ آیت نمبر 63 ہمارے لیے، خاص ہمارے لیے۔ آپ اپنا احتساب کریں کہ کیا برے اعمال مجھے اچھے لگ رہے ہیں؟ آپ جن اعمال بد میں مصروف ہیں، اعمال بد کیا ہیں؟ کہ اللہ کی یاد سے آپ نے منہ موڑ لیا ہے اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی رضا کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یا ناراضگی کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں اور آپ کا انجام آگ ہے، دردناک عذاب۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، آپ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں میں رسول بھجوائے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے۔ فہو ولیہم اليوم،
وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے، تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم